بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 2022 کی چند آخری گھڑیاں ہیں۔ ہم 2022 کو پورا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ 2022 میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ملکی معیشی صورتحال کہاں پہ اس وقت فال کر رہی ہے۔ اس ملک کو بنے 75 سال سے زائد ہوئے، دنیا کی امیدوں کا مرکز ہے ہمارا یہ ملک۔ یقیناً 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن جو تعارف، جو پہچان اور جو شناخت اس ملک کو حاصل ہے شاید دنیا میں کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ اب اس وقت جب پاکستان بنا تھا تو 47 میں سب سے بڑے مسائل کا سامنا تھا، لیکن ایک مضبوط ٹیم تھی معاشی طور پہ جنہوں نے 1950 میں ملک کو ایک ایسے میدان میں داخل کر دیا جہاں مستحکم ہو چکے تھے ہم۔ اس کے بعد کئی سارے کریکس ڈاؤنز آئے، کئی سارے اپ اینڈ فالز آئے، کئی سارے نشیب و فراز آئے۔ 65 کی جنگ بھی اس کا حصہ ہے، 1971 کی جنگ بھی اسی کا حصہ ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات آئے جن کو دیکھ کے معیشت اوپر نیچے گئی، لیکن کہیں نہ کہیں 1980 کی دہائی میں اگر ہم یہ کہیں کہ ملک مستحکم ہو چکا تھا تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ 1980 کے بعد آنے والی حکومتوں نے کوئی بھی ایسا احسن قدم نہیں اٹھایا یا کوئی بھی ایسا عملی قدم نہیں اٹھایا جس سے ملکی صورتحال کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے فائدہ ہو۔ جو بھی حکومت آئی انہوں نے اپنی شناخت، اپنے ووٹ اور اپنی مینڈیٹ کو منوانے کے لیے لوگوں میں ذاتی طور پہ اپنی شناخت دینے کے لیے کچھ نہ کچھ عارضی طور پہ کیا، جس سے ملک کو تادیر فائدہ نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ملکی صورتحال، اس پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ مبین افضل صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں وائس آف کشمیر کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں فاروق ایوان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں وسطی پنجاب سے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ملک تنویر موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کشمیر کے معاملے کو اگر ہم ڈسکشن کرنے لائیں تو کشمیر یقیناً ہمارے قائد، ہمارے بانی پاکستان کے مطابق کشمیر شاہرگ ہے پاکستان کی۔ اس کشمیر کے لیے بہت سارے احسن اقدام اٹھانے کی کوششیں پچھلے دور میں بھی ہوتی رہی، مستقبل قریب بعید میں بھی لوگ دعوے کرتے ہیں، حکمران، ہر نیا آنے والا حکمران کشمیر کے نام کو کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اس کی آواز اٹھائی گئی، لیکن آج تک اس کشمیر کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا گیا؟ ان کشمیریوں کا آخر قصور کیا ہے کہ وہ کشمیری ہمارے پاس ہماری طرف دیکھتے ہوئے بلکتے، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کی عورتیں روزانہ رات کو اس بات کا شامیانہ بجاتے ہوئے سوتے ہیں کہ کل صبح ہوگی، اس صبح کے ساتھ ہماری امید کا سورج بھی روشن ہوگا، پاکستانی فوجیں آئیں گی اور ہمیں آزادی دلوائیں گی۔ اس کشمیر کو ہم حاصل کرنے کے لیے کس حد تک عملی طور پر اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے میں مخاطب ہوں پریزیڈنٹ وائس آف کشمیر سے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے راجہ مبین صاحب 2022 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا عملی قدم اٹھایا جس سے ہماری کشمیر کی آزادی آنے والے دور میں ایک نئی امید کے طور پر انشاءاللہ ہم کشمیر کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ راجہ مبین افضل صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور اس کے بعد آپ سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ میری عرض بھائی سے یہ ہے کہ دیکھیں کشمیر ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم کشمیر کو جتنا لائٹ لیتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ یا اپنے بیانیے پہ یہ بناتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد ہو جائے گا، کشمیر کو یا ہم آزاد کروا لیں گے، تو بھائی کشمیر کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں۔ کشمیر ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہاں سے نکلیں گے وہاں۔ دیکھیں ہم اگر انٹرنیشنل کنٹری میں جائیں گے یا پھر ہم اقوام متحدہ میں جا کے اپنا بیانیہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اسٹرانگ بھی ہونا پڑے گا۔ ہمارا بیانیہ تبھی سنیں گے لوگ، یا اقوام متحدہ بھی مانے گی، دنیا مانے گی۔ اس کے لیے ہمیں ہمارے ملک کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ ہم ایک بات جب کریں گے تو ہماری اس بات کی تاکہ ویلیو ہو تو دین لوگ ہماری بات کو اپریشیٹ کریں گے یا اس پہ کام کریں گے، پھر کشمیر کی بات آئے گی۔ لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کشمیر کا، جیسے کہ سب سے پہلے میں کشمیر کو ٹچ کرتا ہوں تو کشمیر کے اندر جو ہے وہ 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کشمیر کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کشمیر کو خود مختار کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں بھائی نہ پاکستان کے ساتھ جائیں نہ ان کے ساتھ جائیں، تو بورڈنگ ہو، بورڈنگ کے ساتھ ہم جو مرضی ہو
वोटिंग रेफरेंडम के जरिए हम राजा मुबीन साहब, मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमने चार्टर पेश किया था, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यही 3 सोल्यूशन दिए थे, लेकिन रेफरेंडम का कहा गया कि जी आज़ादी राय ले ली जाए, उनसे राय ले लें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। जो 3 राय आप दे रहे हैं, मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा के उस चार्टर के अकॉर्डिंग भी यही थी। सवाल ये है कि उन्होंने आज तक वो इम्प्लीमेंटेशन क्यों ना हो सकी? सुने मेरी बात सुने ना, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अगर हम कश्मीर के नाम पे फंड खाते हैं, फिर कश्मीर को आजाद कर, हम तो वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है ना भाई। जी जी, हम वो तो नहीं देख रहे जो हम एक साइड देख रहे हैं फेज की, दूसरी साइड नहीं देख पा रहे। कश्मीर एक छोटा इशू नहीं है, कश्मीर पे वो बयानिया कभी उठा ही नहीं है। इमरान खान ने आवाज उठाई अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी थी, एक आइकॉन थे, लोगों ने उस बात को उठाया। सबसे पहली बात तो मैं कश्मीरियों को साइड पे करें, आप कश्मीर की बात ही ना करें, हम आप इंसानियत की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की बात करें। जो जुल्म कश्मीर के अंदर हो रहा है, क्या वो इंसानियत को इफेक्ट नहीं कर रहा? पूरे गौर है, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, वो एनजीओस हर जगह पहुंच जाती हैं कि यार इस इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है, हम वहाँ पे फाइट करेंगे, हम वहाँ बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का मुझे सबसे बेसिक वजह तो ये नजर आती है कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा बनी क्यों है, वो सुनती क्या है लोगों को। 54 मुमालिक के नुमाइंदे मौजूद हैं, तो वो नुमाइंदे जो हैं उनका एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने का मकसद क्या है? अगर उनकी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलती तो इम्प्लीमेंट उनकी चीज की बात ना करें। कश्मीर की आवाज अगर कोई उठाता है तो वो इमरान खान ने थोड़ी बहुत उठाई। उसके बाद इस्लामिक कंट्री में, आप अरब कंट्रीज में किसी भी शहजादे को देख लें, वो कश्मीर की बात ही नहीं करता। वो खुद अमेरिका के पट्टू हैं, अमेरिका के कहने पे वो चलते हैं, अमेरिका कहने पे अपनी माशियत को रन करते हैं। वो कैसे अमेरिका की, जो खुद अमेरिका की गुलामी करते हैं। इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका के बाद आप देखें जो प्रोडक्शन इंडिया कर रही है, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या डिफरेंट सेक्टर हो या क्रिकेट हो, उसके अंदर इंडिया जो है वो माशाल्लाह बिग 3 के मुकाम पे ऊपर चला गया। तो वो अपना एक लेवल आप हल बताएं कि क्या आखिर क्या करना चाहिए हमें अमली तौर पे? देखिए, कश्मीर के लिए सबसे पहले आपको बयानिया एक करना चाहिए, आपका बयानिया एक होना चाहिए कि कश्मीर के लिए रेफरेंडम हो। रेफरेंडम में कश्मीर के लिए उन लोगों का हक है जो जाने देते हैं, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग मौजूद हैं, जो फाइट करते हैं, जिनकी औरतों की रोज इज्जतें लूटी जाती हैं, जो जिनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जाता है, जो आज भी मरते हैं, लड़ते हैं, उसके बावजूद वो अपनी कब्र पे झंडा पाकिस्तान का लगाते हैं। ठीक है, वो रियल हीरोज है हमारे। तो रेफरेंडम का हक ये उनके हक में जाता है, ना कि आजाद कश्मीर के लोगों के हक में जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। आज़ाद कश्मीर के लोग यकीनन एक तो वो तो पाकिस्तान की रियासत है और यकीनन वो उस तरह से फॉल नहीं कर रहे। एक मकबूजा कश्मीर में असल मामला है, वो लोग दिन रात राइट्स मिले हुए हैं, महफूज है, वो महफूज है जी राइट, लेकिन जो उनको पूरे हकूक मिले हैं और वो एक रियासत का दर्जा रखते हैं और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है उनकी कश्मीर कौंसिल का भी चेयरमैन होता है और वो सारे मामला हमें बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन मकबूजा कश्मीर असल इशू है। मैं बात करना चाहूँगा जी हमारे जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं कि सर पिछली सारी माशी सूरत हाल यकीनन हम तहरीक इंसाफ को उसमें नहीं ला सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा रोल प्ले किया हमेशा अपोजिशन में। 22 साल तक खान साहब अपोजिशन में रहे। 2013 की सूरत हाल के मुताबिक जो बरामदात थी वो तकरीबन 25 अरब डॉलर थी, लेकिन सर 2017 में आके ये रेट 21 अरब डॉलर तक रह गया। अब सारी उस माशी सूरत हाल का जिम्मेदार मोहतरम सर हमारे फारूक एडवोकेट साहब, उनसे मैं पूछूंगा कि आप किसको ठहराएंगे कि बरामदात का जो तनासब 25 अरब डॉलर से कम होकर 21 अरब डॉलर पे आया, उसके जिम्मेदार आप किसको ठहराना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में पाकिस्तान की तारीख के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इससे बात वाज़ेह हो जाएगी कि इन 75 सालों में हमने हमारे साथ क्या किया गया। आपने जुल्फकार अली भुट्टो का नाम लिया, देखें सिर्फ 5 साल उस बंदे ने मेहनत की। 1965 में वजीर खारजा बना और 71 में वो पाकिस्तान में का वजीर आज़म बन गया। तो इन लोगों ने एक रोटी कपड़ा मकान का जो मटीरियल नारा दिया अवाम को, हालांकि पाकिस्तान की असास थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे थी। तो जिस तरह ये लोग अमेरिका और साम्राज्यी निज़ाम था, इन्होंने हमें जिस तरह कैद किया और हमें अपने पंजों में अभी तक लिया हुआ है, इन्होंने हमें निकलने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ जो 2022 का साल है जिसमें खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया, तहरीक चलाई, हकीकी आज़ादी की तरह जो हमें बताया गया, समझाया गया और जो बयानिया
عوام میں مقبول ہوا وہ ساری وجہ یہی ہے. اسی تناظر میں ہم دیکھیں تو ہم معاشی طور پر کبھی بھی آزاد نہیں ہوئے, ہم معاشی طور پر ہمیشہ گرتے آ رہے ہیں. یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا سا دانہ ڈال دیتے تھے, ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں وہ آکسیجن مل جاتی تھی, اور اپنے سہولت کاروں کے ذریعے یہ ہمارا ملک اور نظام چلا رہے تھے. اور یہ نظام کب تک چلنا تھا؟ یہ اتنا ہی چلنا تھا. اب ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہماری معیشت بالکل ختم ہو چکی ہے. ان چوروں نے, لٹیروں نے جس طرح ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا, ہماری قوم کو نقصان پہنچایا, ہمارے ادارے تباہ کر دیے. آپ دیکھ لیں ایک بھی گورنمنٹ ادارہ جو ہے وہ منافع میں نہیں ہے. سب کے سب ایک وقت تھا کہ لوگ پی آئی اے پہ سفر کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیں پی آئی اے کو دیکھ لیں. لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, ہماری حکومت جب آئی, خان صاحب کی معاشی پالیسی جو ہم نے نافذ کی, ایک بھی ادارہ ہمارا ایسا نہیں تھا جو خسارے کی طرف جا رہا تھا, بلکہ خسارے سے وہ نکل رہے تھے. چاہے وہ اسکیل مل تھی, چاہے وہ پی آئی اے تھا, چاہے وہ این ایچ اے تھی, ہم نے سب اداروں کو خسارے سے بھی نکالا. الحمدللہ وہ ہمارے جو تھے وہ ارننگ دے رہے تھے. یہ تو جو لوگ آئے جنہوں نے ہماری معیشت کا پہلے بھی بیڑا گرک کیا تھا, جنہوں نے کمیشن کھائے, انہوں نے جتنی لوٹ مار کی, اپنی جائیدادیں جو تھی انہوں نے ساری باہر بنائی. تو خان صاحب نے اور خان صاحب کی ٹیم کے اوپر تو یہ ایک بھی الزام نہ ثابت کر سکے ہیں, نہ ابھی تک یہ لا سکے ہیں کرپشن کا. سر دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں 2022 فاروق ایڈوکیٹ صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے خان صاحب کی پالیسیاں یا انہوں نے مختلف چیزوں میں بڑے اچھے اقدامات کیے آپ کے بقول, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ برآمدات اور درآمدات کے اس تناسب کو آپ نے کیسے مینج کرنے کی کوشش کی, کہ برآمدات کتنی تھیں, ان کو کہاں پہ لائے, درآمدات کتنی تھیں, ان کو آپ کہاں پہ لائے؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اپنا موقف دیجیے گا. دیکھیں ہماری جو برآمدات تھی وہ جب ہم سے حکومت چھینی گئی رجیم چینج میں, تو 31 ارب ڈالر پر ہماری برآمدات تھی, جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا. تو ہم تو جو ایکسپورٹ ہے اس کو زیادہ کر رہے تھے. جتنی ایکسپورٹ ہونی تھی ہم پہ آنا تھا, اور ہماری معیشت بہتر ہونی تھی. تو آپ دیکھیں جو ٹیکسٹائل ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق ایکسپورٹ سے ہے, اور جتنا بوسٹ ٹیکسٹائل کو آیا اس کی وجہ سے فارمر خوشحال ہوا, تو ہم جو جابز ہیں وہ کریٹ ہوئی. تو ہمارا ملک تو معاشی, کیونکہ ہماری 70% آبادی کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ ہے, ایگریکلچر کے ساتھ ہے. تو ہمارے لوگ تو خوشحال ہو رہے تھے, ہمارا ملک تو خوشحالی کی طرف تھا. دیکھیں خوشحالی دنوں میں تو نہیں آنی تھی, کوئی اس کے ایک سٹرکچر بنا رہے تھے, ایک سسٹم بنا رہے تھے. آہستہ آہستہ ہر سال کی بنیاد پر ہمارے لوگوں نے بہتر ہونا تھا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب ہم ٹریک پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ سامراجی نظام کو یہ چیزیں بالکل برداشت نہیں تھی. اسی طرح میں بات کروں گا, میں کشمیر میں ضرور ایڈ کروں گا کہ جو کشمیر ہے یہ بھی سامراجی نظام کا ایک حصہ ہے جو ہمیں جس کے پیچھے ہمیں لگایا گیا ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ پہ ایک غیر ملکی کوئی شخص کو کوئی چیز کانٹا چبھتا ہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. لیکن ہمارے اسلامی ملک سارے دیکھیں چپ ہیں. وہ کیوں چپ ہیں؟ کیونکہ وہ سارے امریکہ کی خوراک پر چل رہے ہیں, وہ اس کے پیسوں پہ چل رہے ہیں. ہمیں انہوں نے لگایا, یہ کشمیر کو کبھی نہیں دیں گے. کشمیر ہمیں چھیننا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں طور پر مضبوط ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے سہارے جو خود تلاش کرنا ہوں گے, ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا. جب تک قوم اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگی, ہم نہ آزادی چھین سکتے ہیں, نہ آزادی لے سکتے ہیں, اور ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. اچھا میں سمجھتا ہوں 2022 خان صاحب نے ہمیں $60 ارب پہ پہنچ چکی ہیں, جبکہ بیرونی ممالک سے جو ملنے والی ترسیلات ہیں وہ $20 ارب ہیں. اب ہمیں چیزیں ملتی کم ہیں, ہم نے آگے ان کو قرضے زیادہ دینے ہیں. تو یہ سارے مسائل ملک کے صورتحال کو بگاڑنے کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم بات کریں گے جی 2022 میں جو ایک بڑا سانحہ پیش آیا تھا ارشد شریف شہید کے حوالے سے, کہ ارشد شریف کو کینیا کے اندر رہتے ہوئے باقاعدہ شوٹ کیا گیا. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جب سامنے آئی تو چیزیں اور زیادہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئیں. پہلے پتہ چلا کہ جی وہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے, انہیں شوٹ کیا گیا, ایکسیڈنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن بعد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بات واضح ہوئی کہ وہ جو شوٹ انہیں کیا گیا وہ گاڑی کے سامنے بٹھا کے کیا گیا. ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو ایک شخص کو ملک چھوڑنے کے باوجود زندہ رہنے کا حق اس سے چھین لیتی ہیں؟ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں. میں مخاطب ہوں ملک تنویر صاحب سے کہ آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ ارشد شریف شہید کو آخر کس جرم کی سزا ملے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया जी, ख़ुसूसन आपका भी जो आपने मदो किया। तो अशर शरीफ के हवाले से चूँकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग सभी जानते हैं कि जो ये सानिया 2022 में हमारे साथ पेश आया सहाफ़ी बरादरी के साथ, चूँकि ये पहला वाक़या नहीं था, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा यही अलमिया रहा है कि जो आवाज़ बुलंद करने वाला होता है, सच्चाई की आवाज़ बुलंद करने वाला होता है, उसको इसी तरह ही मार दिया जाता है। अच्छा, उसमें आप देख लें कि आप पिछला कुछ सहाफ़ियों का बैकग्राउंड देख लें कि उनके साथ किस तरह जुल्म और ज़्यादती है। बेसिकली सहाफ़ी ने अपनी कलम से आपने सच्चाई को बुलंद करना होता है, सच्चाई की जो आवाज़ होती है उसे बुलंद करना होता है। अच्छा, जो लोग अपनी कलम से सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करते हैं उनको इसी तरह ही मार दिया जाता है, ख़ुसूसन जिस तरह अरशद शरीफ को। अरशद शरीफ चूँकि एक बहुत ही पाए का सहाफ़ी था, ठीक है जी, जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा तोहफ़ा था। तोहफ़े से मुराद ये था कि बड़ा अपनी इंटेलिजेंस को पूरे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके उस पे पूरे आपने जो वीलॉग्स थे या जो भी प्रोग्रामिंग थी उस पे था। उसमें ये है कि जो हमारी कह तो नहीं सकते, मतलब फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमारा पॉलिटिकली तौर पे इसकी आवाज़ को बंद करने के लिए जो भी किया गया है वो हमारी कौम के लिए बड़ा ही उस पर सहाफ़ी बरादरी ने क्या एक्शन लिया? आप लोगों ने एहतजाज किया, आप भी एक सहाफ़ी हैं, यकीनन आप लोगों को भी चाहिए था कि आप अपने लेवल पे अपनी आवाज़ बुलंद करते। आपने उसमें अमली जामे के तौर पे क्या किया? सर बेसिकली मैं आपको उसी जानब आ रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चूँकि हमारे मुल्क में सबसे अलमिया यही है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ जिस तरह के मतलब सहाफ़ी हो गए, पॉलिटिकली हो गए, सबके ग्रुपिंग होती है, ठीक है जी। जो कि कुछ लोग मतलब कि इस तरह ही आप कह लें कि जो जिन लोगों को पैसा नवाज दिया गया वो उसके हक़ में बिल्कुल नहीं बोले। जो लोग सच्चाई से लिखने वाले हैं वो आज तक भी उसके बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये चीज़ें सभी तौर पे वाज़ह कर रहे हैं, ठीक है जी। जो कुछ लोग जो पैसा लेकर बैठ गए हैं वो इस साने को कुछ नहीं समझते, हालांकि देखा जाए तो उनके साथ भी ये वाक़यात पेश आ सकते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि हम इलाकाई सहाफ़ी हैं, इलाकाई सहाफ़ी होने के नाते जहाँ तक हो सकता था हमने इस पर बाइकआउट भी किया, अपने मतलब के बाइकआउट को एहतजाज के तौर पर हमने मतलब अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। लेकिन चूँकि ये हमारा पॉलिटिकली नज़र हो गया, अरशद शरीफ का जो वाक़या है ये सियासत की नज़र हो गया है, ठीक है जी। उसमें ये था कि बनता है कि आइंदा के लिए सहाफ़ियों को मोहतात हो जाना चाहिए कि वो अगर सच की आवाज़ बनेंगे, अरशद शरीफ की तरह निडर होकर सहाफ़त करेंगे तो फिर अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकते हैं। सर मोहतात हो नहीं जाना चाहिए, मोहतात हो गए हैं सहाफ़ी। बेसिकली चूँकि सहाफ़ियों को तो बाकायदा तौर पर थ्रेट किया जा रहा है, अब टेलीफोनिकली थ्रेट किया जा रहा है, उनके घरों में जाके उन्हें थ्रेट किया जा रहा है कि आप सच्चाई की आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते। सर ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर हम सच्चाई की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएंगे तो हमारा मुल्क इसी तरह पस्ती की तरफ चले जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब किसी को जिसके मैं आपसे बिल्कुल इत्मीनान हासिल करता हूँ कि आप सही कह रहे हैं। यकीनन सच्चाई बुनियादी सिफ़त होती है जिसकी बुनियाद पर कौमों के सारे कौमें तरक्की पाती हैं और कौमों को बुनियादी तौर पर जो अरूज व ज़वाल मिलता है वो इन्हीं बुनियादी सिफ़ात पे मिलता है। मैं जाऊँगा जी दोबारा राजा मुबीन अफजल साहब की तरफ कि सर आपने बात की कि मुल्क की सूरत हाल कश्मीर तब हम हासिल कर सकेंगे जब अमली तौर पर हमारी बात में जान होगी। हमारी बात में जान होगी यकीनन हमारी माशी हालत जब मजबूत होगी। आपने दुनिया के ममालिक को देखा, यहाँ जापान में धमाके हुए थे, उन्होंने दोबारा अपना सर उठाया। चाइना कैसे मुस्तहकम होकर दुनिया पे आज राज कर रहा है। रूस दोबारा से मुस्तहकम हुआ तो वो दुनिया की नज़रों में दोबारा सितारा बनने की जानिब जा रहा है। हम कश्मीर को हासिल करने के लिए अमली जामा पहनाने की तरफ कुछ स्टेप कब लेंगे? जब हमारी मुल्की माइशत मजबूत होगी। मुल्की माइशत की सूरत हाल ये है, इस वक्त जो डॉलर रेट है वो 120 के करीब होना चाहिए, लेकिन डॉलर तो उससे डबल पे चल रहा है। आप क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? आखिर क्या ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे हमें मुल्की माइशत भी मजबूत हो और हमें कश्मीर हासिल करने में भी तकवीत मिले?
سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, پہلے بھی میری بات ادھوری رہ گئی ہے. جی جی بات میں تو مین بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں یاد رکھیں, آپ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. جب آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کے لیے, ملک کے ساتھ بہتر کریں, جب آپ چاہتے ہی نہیں کہ ملک کے ساتھ اچھا ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر کیسے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ. مجھے یہ بتائیں, یہ جو حال ہے ملک کا اس وقت, ڈیفالٹ لسٹ میں ملک پہنچ گیا ہے, اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے. ہمیں تو کافی فگر ایسے پتا ہوتے ہیں اندر سے. شاید آپ نے میری ہسٹری نہیں دیکھی, میں پی ٹی آئی کا ماشاءاللہ 2 وفاقی سیٹس بھی میرے پاس رہ چکی ہیں, پولیس کوآرڈینیشن اور ہیلتھ کنوینر بھی میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو مجھے جو پتا ہے اندر کے حالات جو ہیں, آپ کراچی چلے جائیں بدرگاہ پہ تو آپ دیکھیں پیاز, آپ کا پیاز سے کنٹینر بھرے ہوئے ہیں سارے, لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ وہاں پہ گل سڑ رہے ہیں, ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ڈفرینٹ جگہ پہ چلے جائیں. مقصد کیا ہے کہ اس ٹائم پہ سیاست میں سیاسی جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کو آپس میں لڑنا چاہیے تھا. یہ ٹائم لڑنے کا تھا یا ملک کو سیو کرنے کا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہمارا تو یہ دیکھیں نا ایک وتیرہ ہے, ہم سب ماشاءاللہ ابھی ایجوکیٹڈ ہیں, سارے بھائی ماشاءاللہ معزز ہیں, پڑھے لکھے ہیں. یہ جو ٹائم تھا اس وقت اپنی دشمنی, پرسنل دشمنیوں کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم نے ملک کا سوچنا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہترین بات آپ نے کی, ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اس چیز پہ ہم گئے ہی نہیں. ہم نے اپنی پرسنل لڑائیوں کو آگے ایکٹیو کیا. اس کے علاوہ ایکٹیو کرنے کے باوجود ہم کسی بھی انسان کی کریکٹر ایکسیسیشن پہ آگے اور پرسنل اس کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرنے میں لگے. کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی کی ہم بات کر رہے ہوں, ہماری ماں ہے, بہن ہے, یار ہماری گھر میں فیمیلز ہیں, ہم کسی کی آئیڈیوز لیگ یا ڈیفرنٹ یہ چیزیں کر رہے ہیں, جی آپ کا پوائنٹ آ گیا جی راجہ صاحب, بہت شکریہ. میں اسی بات کو آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے بات کی کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے تھا, ہمیں ایک پیج پہ اکٹھے ہونا چاہیے تھا. ایون اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بھی ایک پیج پہ آ کے ملکی سلامتی, ملکی استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اس میں صرف اپوزیشن کا نہیں, اس میں سب کا قصور ہے. اپوزیشن, گورنمنٹ, سارے اس میں انوالو ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا راجہ صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ فاروق ایوان ایڈوکیٹ صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ سب سے زیادہ اس بات کو آپ نے نام دیتے ہیں جی عمران خان صاحب کے دور میں لوگوں میں شعور آیا, لوگوں کو بات کرنی آئی. لیکن مجھے آپ یہ پوائنٹ کلیئر کیجئے گا کہ 3 سال 8 ماہ کی حکومت میں اپوزیشن کے ساتھ ایک سنگل ٹاک پہ بھی خان صاحب نے بیٹھنے کو ترجیح نہیں دی. کیا ملکی استحکام کے لیے, معیشت کو سلامت رکھنے کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے اگر آپ کو ایک پیج پہ آنا پڑے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حرج والی بات ہے؟ فاروق ایوان ایڈوکیٹ صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی راجہ مبین صاحب, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو خان صاحب کو اپنی سیاست, اپنی ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے ملک کے لیے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ یہ سوال ہمارے ملک کا ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اب ایک بیسیکلی میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں, ہم یاد رکھیے گا, وہ دیکھیے گا. جی جی. جب میں کسی کی تعریف نہیں کرتا, میں ایک پی ٹی آئی سے ہوں, لیکن میں اس چیز کو ویلیبل کرتا ہوں. جب آپ کے ملک کو بنانے کے لیے, جب آپ کا جو سی پیک تھا, بڑا رول تھا اس کا, ٹھیک ہے, سی پیک کا بزنس کمیونٹی کے اندر آپ آسمان پہ تھے. جب اس کو بنانے کی کوشش کی گئی, سڈنلی نواز شریف کے کچھ کیسز آئے, اس کو نائل کرا دیا کہ وہ چلے گئے, نون لیگ کی گورنمنٹ اتر گئی. لیکن جب ہماری گورنمنٹ آئی, پی ٹی آئی کی, ہم نے گورنمنٹ کی, ہم نے سی پیک کی کتنی پروٹیکشن کی, سی پیک کو کتنا ہم نے اوپر لے کے گئے, سی پیک کو ہم نے آیا بنایا, یہ سی پیک میں ہم نے کوئی اپنی پروگرس کی. ہمارا تو سب سے مین جو چیز تھی وہ سی پیک تھی, ہم اسی کو بھول گئے. کہیں نہ کہیں راجہ صاحب بنیادی فیکٹر جو ہے جی, میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں بنیادی مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ جو پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے جاتی ہے, نہیں آنے والی گورنمنٹ اس پروجیکٹ کو پایا تکمیل پہ پہنچانے کی بجائے وہ اپنے نئے پروجیکٹ شروع کر دیتی. آپ کی بات ٹھیک ہے جناب, میری جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ صرف آپ ملک کا سوچے نا, آپ کے ملک کے مین فیکٹر کیا ہے, بنیادی پوائنٹ کیا ہے جو ملک کو ٹریگر کر کے آسمان پہ لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے جاپان کی بات کی, آپ نے چائنا کی بات کی, ڈفرنٹ کنٹریز کی بات کی, انہوں نے اپنی حالت کو بدلنے کا سوچا, تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی, انہوں نے اپنی حالت کو بدلا. لیکن ہم سوچتے ہی نہیں کہ مین چیزیں کون سی ہیں جو ہمیں آسمان سے لگا سکتی ہیں. اگر آپ کا سی پیک بن جاتا تو بھائی آپ دبئی سارا زیرو ہو جاتا, سعودی لوگ صرف آپ کے ساتھ کاروبار کرتے. آپ کے ہی لوگ ہیں جو انٹرنیشنل کنٹری میں جا کے ایک ہائی رینک عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا دماغ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. بل گیٹ, عارفہ جیسی بچیاں ایجنسی کی دنیا سے چلی گئی ہے, اس کے لیے پاکستان آ سکتا ہے. تو یہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے,
हमने नौजवानों को अलग ट्रैक पे लगा दिया, यकीनन जी, बहुत सोशलाइजेशन शुक्रिया करने पे सर, लगा आपने दिया। अपना कीमती वक्त दिया। हम बात को ख़त्म करेंगे इस उन्वान के साथ कि मुल्क की सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं, अल्लाह ताला ने इसको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। मैं पिछले दिनों मेरा जाना हुआ खेड़ा कान में, तो उसकी जो अंदर की सारी तरतीब पूरी डिटेल मैंने सर्च करके भी देखी और मैंने अपनी आंखों से भी देखी, तो मैं हैरान था कि पाकिस्तान सिर्फ उस खेड़ा कान से जो नमक की मिकदार निकल रही है उसी से हेल्प लेके अपने आप को मुस्तहकम कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे रिपोर्ट्स पता चली कि पाकिस्तान से जाने वाला नमक भारत को मिलता है, भारत अपने ठप्पे लगा के पूरी दुनिया को भेजता है। देखिए, दुनिया में तुर्की ने तरक्की की है, उन्होंने अपनी चीज़ों को इस्तेमाल किया। तुर्की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान से खूबसूरत खित्ता अल्लाह ने दुनिया में कहीं नहीं बनाया। वो स्विट्ज़रलैंड हो, वो पेरिस हो, वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, पाकिस्तान से खूबसूरत दुनिया का कोई खित्ता नहीं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है हम इस टूरिज़म के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, दुनिया से आने वाले सयाहों को वेलकम करें, मुल्क के लिए ऐसे मंसूबे बनाएं जिससे मुल्क की मायसी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम सारे के सारे एक पेज पे इकट्ठे होंगे इस बात को लेकर कि हमने इस मुल्क को उठाना है। और यकीनन उन लोगों की अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई मदद नहीं की जाती जो लोग अपनी मदद खुद नहीं करना चाहते। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई उन्वान, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।